بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کرام، میں ماجد رشید، لیکچرر آف اسلامک اسٹڈیز، خواجہ فرید یونیورسٹی خان ہوں۔ آج ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم آج اسم اعلیٰ پڑھیں گے۔ اس میں مختلف چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اسم اعلیٰ سے مراد کیا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، معنی کس طرح کیا جائے گا، اور قرآن پاک میں اس کا استعمال کہاں کہاں ہے۔ چند مثالیں ہم پڑھیں گے جس سے ہمارے سامنے اسم اعلیٰ واضح ہو جائے گا۔ مفتاحن، مفتاحن، مفتاحتن، مفتاحن، مفتاحانی، مفتاحتانی، مفتاحانی، مفاتیح، مفاتیح، مفاتیح۔ اسی طرح مکرازن، مکرزن، مکرزتن، مکرازن، مکرزتانی، مکرزانی، مکرزتانی، مکرازانی، مکاریزو، مکاریزو۔ یہ اس طرح گردان پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح معنی کریں گے، اس طرح کہ مضربن کا معنی ہے مارنے کا ایک آلہ، مفتاحن کھولنے کا ایک آلہ، اور مکرازن کاٹنے والا ایک آلہ۔ اس طرح لفظ مسمعن، مناصر، مفاتیح کے معنی بتاؤ۔ اب مسمعن فوراً ہمارے ذہن میں آ گیا، مسمعن یہ پہلا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، اس کا معنی سننے کا ایک آلہ۔ اور مناصر یہ جمع کا صیغہ ہے، مناصر، مناصیر جمع کا صیغے ہیں، تو اس کا معنی مدد کرنے کے سب، تو ہم مصدر دیکھیں گے، نصرت سے ہے، مدد کرنے سے ہے، تو مدد کرنے کے سب آلے۔ مفاتیح یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، تو کھولنے کے سب آلے، مفاتیح کھولنے کے سب آلے۔ دو آلے سننے کے، اب مسمعون ایک آلہ سننے کا تھا، مسمعانی آ سکتا ہے، مسمعتانی آ سکتا ہے، مسمعانی آ سکتا ہے، تینوں کا معنی ایک ہی ہوگا، دو آلے سننے کے۔ اور سب آلے مارنے کے آ جائے تو اس کے لیے مضاریب بھی آ سکتا ہے، مضاریب بھی آ سکتا ہے، کیونکہ تین الفاظ ہیں مختلف، واحد تثنیہ جمع ہر ایک میں، اور معنی ان کا ایک ہی طرح کا ہوگا، تو یہ کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ ہیں۔ ان آیات مبارکہ کو اگر ہم سمجھ لیں تو ان آیات مبارکہ کے سمجھنے کے بعد ہمارے لیے قرآن پاک سے مثالیں نکالنا آسان ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی آیت سورۃ الانعام کی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَعِندَهُ، اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، یعنی کہ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، مفتاحن، مفتاحن، مفاتیح کھولنے کے آلے، علم یعنی کہ چابیاں، چابی کے ذریعے تالا کھولا جاتا ہے، تو ہر طرح کی خزانوں کو کھولنے کی چابیاں اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، یعنی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لا یعلم، نہیں جانتا اس کو مگر وہی ذات، ویعلم، اور جانتا ہے، ما فی البر والبحر، جو بری خشکی میں ہے، والبحر تری میں ہے، وما تسقط من ورقۃ، اور جو بھی گرتا ہے پتا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات البر، کوئی بھی دانہ ہو زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، نہ خشک چیز، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں موجود ہے۔ تو مفاتیح کا لفظ یہاں استعمال ہوا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ سورۃ النور کی آیت مبارکہ ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ یہ سورۃ نور کی ایک بہت بڑی اہم آیت مبارکہ، اس میں مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ اللہ نور، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، کمشکاتن فیہا، جس طرح کہ ایک چراغ ہو، مشکاتن یہاں پر آ گیا لفظ، مشکاتن، 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 مشکاتن کا معنی ہو گیا روشن کرنا، مشکات چراغ کو کہتے ہیں، چراغ و فیہا مصباح، اس میں مصباح ہو یعنی کہ ایک تاکچہ ہو، مشکاتن تاکچہ جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، مشکاتن ایک تاکچہ ہو، یہ بھی وہاں پر روشنی لگائی جاتی ہے، اس کا عنوان گیا، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجۃ الزجاجہ، یہ ایک مثال کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے آیت مبارکہ کے اندر مصباح، مصباح اور اس مشکاتن دو صیغے آ رہے ہیں، اور اس میں اعلیٰ کے صیغے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں اعلیٰ کے بہت سارے صیغے قرآن پاک کی مختلف جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں، تو وہاں پر جہاں اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہوگا تو وہاں اعلیٰ کا معنی کریں گے
اور اسی طرح اگر ظرف کا سیگا آ جائے گا تو ظرف کا معنی کریں گے. تو ہم نے یا جس نے اعلیٰ پڑھ لیا تو ہم پورے قرآن پاک میں جو بھی مثالیں آئیں گی، چاہے اللہ تعالیٰ جہاں بھی وہ مثال میں کچھ کرے گا، اگر کوئی کھولنے کا آلہ ہوگا اس کے لیے اور لفظ مدد کرنے کا آلہ ہوگا، کوئی کسی ہر چیز کا آلہ کوئی کام کرنے کا ہوتا ہے، تو وہ سارے الفاظ استعمال ہوں گے. تو اس کے ذریعے ہمیں قرآن پاک کی کئی آیت مبارکہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس میں کوئی مشکل ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ اس بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، پوچھ سکتے ہیں. تو یہ دو آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دی ہیں. تو اسی طرح اور مثالیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو درگزر فرمائے. انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے انسان کی زبان سے کوئی غلط لفظ ادا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، دین کا کام لے لے. ان اللہ لا یعید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ تعالیٰ تو کسی فاجر سے بھی کام لے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دین کی فہم کا، سمجھنے کا ہم سے کام لے. قرآن پاک کی آیات ہمیں سمجھ آ جائیں، الفاظ سمجھ آئیں، ہمیں پھر پڑھنا آ جائے. تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.